ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسول الله قاتبة محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ ربیع الاول شریف کے منور اور معطر لمحات میں ہم سب کو اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اور اجتماع جمعۃ المبارک میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ ربیع الاول شریف کے روز و شب میں زیادہ سے زیادہ ذکر رسول اللہ علیہ السلام کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرینی۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اتنے اوصاف ہیں کہ گنتے گنتے ان کی کوئی حد نظر نہیں آتی، کسی کے اوصاف گنے وہ ختم ہو جائیں تو یہ بھی ایک قسم کی کمی ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کمی سے بھی پاک ہیں، آپ کے اوصاف کی ہمیں کوئی حد نظر نہیں آتی۔ آپ کو رب ذوالجلال نے ایسا مزاج عطا فرمایا ہے جس میں مٹھاس ہی مٹھاس ہے اور شیرینی ہی شیرینی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے مسکرا کے بولتے ہیں پھر بھی اس پہ ابر کرم چھا جاتا، کسی کو جھڑکی دیتے ہیں اپنے غلام کو پھر بھی وہ محروم نہیں رہتے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں درود،
ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام۔ گفتگو میں ہیبت بھی ہے اور گفتگو میں لذت بھی ہے، اور دونوں جہتیں رب ذوالجلال نے آپ کی گفتگو کو عطا فرمائی۔ اس لحاظ سے اس کی چند مثالیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ سیرت طیبہ کے یہ گوشے بھی ہمارے سامنے واضح رہیں، اور ان کے ذریعے سے جو آج ہم روشنی حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے فیض کے زیر سایہ جس انداز میں ہم زندگی بسر کر سکتے ہیں، یقیناً اسی زندگی کو کامیاب زندگی سے تعبیر کیا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج رسول اللہ علیہ السلام کی مٹھاس کو بیان کرتے ہوئے اس چیز کو اجاگر کرتے ہیں، کہتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، فرمایا میں نے پوری زندگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ کو ملاحظہ کیا تو میرے نزدیک خلاصہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی منگتے اور کسی سائل کے سوال پر آپ کی زبان پہ لا نہیں آیا، نہیں کا لفظ آپ کی زبان پہ سنا نہیں گیا، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط، کبھی بھی کسی شے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال نہیں کیا گیا کہ اس سوال کے جواب میں آپ نے نہ فرمایا ہو، بلکہ جب بھی سوال کیا گیا ہے تو آپ نے عطا فرمایا۔ تو یہ مزاج رسول علیہ السلام کا پہلو ہے کہ رب ذوالجلال نے انہیں کتنا سخی بنایا اور کس قدر ابر کرم بنایا اور کس قدر ان کے پاس وہ خزانے تھے جو وہ بانٹتے تھے۔ اس واسطے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اجود جودا، سب سے زیادہ جود رب ذوالجلال کا ہے، ثم انا اجود بنی آدم، رب ذوالجلال کے بعد فرمایا بنی آدم میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس کائنات کی آخری فرد تک ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے خزانے رب نے مجھے دیے اتنے کسی کو نہیں دیے، انا اجود بنی آدم، میں سب سے زیادہ جود والا ہوں، سب سے زیادہ سخاوت والا ہوں، اور ایسے خزانے ہیں کہ جب بھی سوال کیا گیا ہے تو آپ نے زبان سے لا نہیں کہا۔ اس مزاج کی یہ عمدگی ہے کہ یہاں لا نہیں ہے، یہاں ہاں ہے نہ نہیں ہے۔ جس وقت بھی کوئی مانگتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جھولی کو معمور فرماتے ہیں۔ اس بنیاد پر آپ کے مزاج کو اعلیٰ ترین مزاج کہا گیا ہے کہ جہاں ٹھکرایا نہیں جاتا بلکہ منگتوں کو سینے سے لگایا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے تو آپ نے ان کو نوازا، اور اگر کسی نے کلمہ پڑھتے وقت بھی مال مانگا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی مال عطا کیا۔ اور اس انداز میں کہتے ہیں سألہ رجل فآتاہ غنما بین جبلین، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا تو پاک محبوب علیہ السلام نے 2-4 بکریاں اس کو نہیں دی، بلکہ فرمایا یہ 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں چر رہی ہیں ساری میں تمہیں عطا کر دیتا ہوں۔ اس بنیاد پر یہ مشہور ہو گیا وہ شخص جس نے مال مانگا تھا وہ بکریاں لے کے اپنی قوم کے پاس چلا گیا، اور اپنی قوم کے پاس جانے کے بعد اس نے کہا یا قوم اسلمو، میری قوم تم اسلام قبول کر لو۔ اب اس نے اپنی قوم کو جو ترغیب دی اس انداز میں کہنے لگا فإن محمدا یعطی عطاء من لا یخاف الفاقہ، فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیتے ہیں، بہت نوازتے ہیں، بہت کچھ عطا کرتے ہیں۔ کتنا کیسے عطا کرتے ہیں؟ فرمایا یہ اس انسان جیسا دیتے ہیں کہ جس کو فاقے کا کوئی خطرہ ہی نہ ہو۔
یعنی یہ ایک انفرادیت بیان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مزاج کی جو سخاوت ہے کہ فرمایا لوگ دیتے ہیں اور جتنا بڑا بھی کوئی دینے والا ہو، جتنی جاگیریں ہوں، جتنے مربے ہوں، جتنے خزانے ہوں، اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں کمی نہ آ جائے، کہ جتنا میرے پاس موجود ہے اس میں کچھ کمی نہ آ جائے، کچھ مال گھٹ نہ جائے۔ لیکن کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں دیتے ہیں کہ جن کو مال ختم ہونے کا کبھی خطرہ لاحق ہی نہیں ہوتا، اس طرح خرچ کرتے وقت عطا کرتے ہیں۔ اور یہاں تک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ اگر مال کی وجہ سے اسلام کے قریب ہوتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مال بھی دیا ہے، مگر وہ مال کے مریض نہیں رہے۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر صورتحال کیا ہے؟ فما یمسی حتی یکون دینہ احب الیہ واعز من الدنیا وما فیہا۔ فرمایا جس شخص نے صبح کلمہ پڑھا ہے اور اس کے دل میں مال کی محبت تھی اور وہ کہہ رہا تھا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں محبوب مجھے مال بھی دے دو، تو حضرت انس کہتے ہیں ابھی شام کا وقت نہیں ہوتا تھا کہ اس شخص کے نزدیک پوری دنیا کے مقابلے میں ایمان زیادہ قیمتی ہو جاتا تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ لوگ مال کے لالچ میں رہے اور اسی لالچ میں داخل ہو اور اسی لالچ میں برقرار رہے۔ فرمایا آتے وقت کچھ لوگوں کا خیال ہوتا تھا کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں ہمیں مال مل رہا، لیکن ایک دن بھی پورا نہیں گزرا ہوتا تھا کہ ان کی سیرت بدل جاتی تھی، ان کا باطن بدل جاتا تھا، ان کا دل بدل جاتا تھا، یہاں تک کہ صبح کلمہ پڑھا ہے تو شام آنے سے پہلے ان کے دل کی صورتحال یہ ہوتی تھی کہ اگر ان کو کوئی یہ کہے کہ تم پوری دنیا لے لو اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ لے لو اور جو کلمہ پڑھا ہے تم اسے واپس کر دو، تو حضرت انس کہتے ہیں وہ ہر چیز کو ٹھکرانے پر تیار ہو جاتے تھے مگر محبوب کے دین کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے تھے۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کا اثر ان پہ پڑتا تھا اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ان کے نزدیک دین جو ہے وہ ہر چیز کے مقابلے میں زیادہ اکرم ہوتا تھا، ہر چیز کے مقابلے میں دین کی زیادہ ویلیو ہوتی تھی اور ہر چیز کے مقابلے میں دین کا زیادہ مرتبہ و مقام ہوتا تھا کہ وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ان کو کوئی مال دے کر اپنی طرف مائل کر سکے، اس دین سے ہٹا سکے یا اس دین سے ان کو آگے پیچھے کر سکے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت جو ان پر اثر انداز ہوئی سالوں میں، مہینوں میں، ہفتوں میں، وہ رنگ جو چڑھا وہ تو وہ دور کی بات ہے، جو ایک دن میں رنگ چڑھ گیا وہ اتنا تھا کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا اس وقت اگرچہ بعض لوگوں کا خیال مال کی طرف جاتا بھی تھا لیکن بعد میں صورتحال یہ بنی ہے کہ ان کے نزدیک ہر چیز کے مقابلے میں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویلیو زیادہ ہو گئی۔ پوری دنیا بھی اگر کسی کو دے دی جاتی تو دنیا کا اس کی نگاہ میں وہ مقام نہیں تھا جو مقام دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس بنیاد پر جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نو مسلم لوگ آئے اور ان میں ایک پرانے خادم بھی تھے، بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں میرا یہ خیال تھا جو نئے آئے ہیں ان کو تھوڑا حصہ ملے گا اور جو پرانے خادم ہیں ان کو زیادہ ملے گا، چونکہ انہوں نے خدمت اسلام بہت کی ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ جو پرانے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ملا اور جو نئے ہیں ان کی جھولیاں بھر دی ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حکمت پوچھی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ ارشاد فرمایا انی لأوتی الرجل وغیر احب الی، فرمایا میری صورتحال کیا ہے، میں کچھ لوگوں کو مال دیتا ہوں اور کچھ لوگوں کو مال نہیں دیتا تو انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ چھوٹا محبوب نہیں، بڑا محبوب تو پیارے تو وہ بھی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا اور ان کو مال بھی دیا، لیکن ان کے مقابلے میں پیار ان سے زیادہ ہے کہ جو زیادہ خدمت دین کر چکے ہیں اور ان کو دیا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ واضح کیا کہ میں نے ہر ایک پر کرم اس کے میرٹ کے لحاظ سے کیا، جو ابھی آئے ہیں ان کا خیال مال کی طرف جاتا ہے اور جو پرانے ہو گئے ان کا خیال
مال کی طرف نہیں، آمنہ کے لال کی طرف رہتا ہے۔ تو میں نے فرق کیا ہے پرائمری میں کون ہے اور اس کا پی ایچ ڈی کون کر چکا ہے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے اندر چاشنی ہے، شیرینی ہے، اور لوگ کچھ دیں تو کہا جاتا ہے انہوں نے بڑی مہربانی کی اور بڑا اچھا سلوک کیا۔ سرکار جھولی میں ڈالے پھر بھی بھرتی ہے، نہ ڈالے پھر بھی زیادہ بھر جاتی ہے۔ اور یہاں صورتحال کیا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں جھولی خالی رکھی ہے تو فرمایا میں نے اس کو اپنا بڑا محبوب بنا لیا ہے، اس بنیاد پر کہ یہ میں نے فرق کیا ہے کہ دوسرے ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچے جس مقام پہ یہ پہلا خادم پہنچ چکا ہے۔ اس واسطے اس مزاج میں ہمہ جہت حکمتیں ہیں، ہمہ جہت عظمتیں ہیں، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف سے کہ ہر جہت میں رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ رب کی رحمت ہے کہ محبوب آپ ان کے لیے نرم ہو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، درست خو ہوتے تو پھر یہ آپ سے دور ہو جاتے۔ تو رب ذوالجلال نے آپ کو کتنا رحیم و کریم بنایا ہے، اور ہر جہت کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج معلّہ کے اندر ایک چاشنی ہے جس کی حکمت شریعت مطہرہ نے اپنے اپنے انداز میں بیان کی ہے۔ دوسرے مقام پر پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج دیکھو، جب طائف میں تھے اور شدید قسم کی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور طائف کے بازار میں جب ان بدبختوں نے نوجوان لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں سے لولہان ہو چکے تھے، اس موقع پر بھی مزاج میں تلخی نہیں آئی، اس موقع پر بھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج میٹھا ہی رہا، یہاں تک کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پہ حاضر ہو گئے اور یہ کہا ان اللہ تعالی قد سامع قول قوم کا، اے محبوب رب نے طائف والوں کی باتیں سن لی ہیں، جو وہ بکواس کرتے رہے ہیں اللہ نے وہ سب کچھ سن لیا ہے، اور وما ردوا علیک، اور جیسے انہوں نے تمہاری دعوت کو ٹھکرایا ہے اللہ سب جانتا ہے۔ وقد امر ملک الجبال، اور اللہ نے جو پہاڑوں پر معمور فرشتہ ہے اس کو آرڈر دے دیا کہ آپ اس کو جو چاہے حکم کر دیں، آپ کا کہنا مانے گا، وہ آپ کے مطیع ہے، آپ کا فرما بردار ہے۔ لتأمر، تاکہ آپ حکم دیں بما شئت فیہم، ان طائف والوں کے بارے میں جو فیصلہ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کے بارے میں فیصلہ کر دیں، آپ کا آرڈر ہوگا۔ فرشتہ حاضر ہے، اور مرنی فرشتہ جو ہے اتنے میں حاضر ہو گیا۔ جبریل علیہ السلام یہ پہلے پیش کر چکے کہ رب نے جو ملک جبال ہے، پہاڑوں پر معمور جو فرشتہ ہے، اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگا دیا کہ وہ آپ سے رابطہ کرے، اور آپ کے لیے اللہ کا حکم ہے جو چاہو ان کے بارے میں فرما دو، ویسے ہی ہو جائے گا۔ ابھی جبریل علیہ السلام گفتگو کر رہے تھے کہ وہ پہاڑوں پہ معمور فرشتہ بھی حاضر خدمت ہو گیا، اور اس نے محبوب علیہ السلام سے درخواست کی۔ ادھر بدن لولہان ہے اور خون بہ کے نالین تک پہنچ چکا ہے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرشتہ کہہ رہا ہے مرنی بما شئت، محبوب جو چاہو مجھے حکم کرو، میں وہ کام کروں گا، میرے سامنے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ، اگر چاہو تو میں تیار ہوں۔ یہ دن دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان میں طائف ہے جہاں یہ گستاخ لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے، اگر چاہتے ہو تو میں یہ دونوں پہاڑی سلسلے جو سائڈوں پہ ہیں ان کو اندر چلا کے لے آؤں گا، آپس میں پہاڑ مل جائیں گے تو بیچ والی آبادی کچلی جائے گی، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا جو آپ کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کی شیرینی دیکھو کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بھی ان کو جواب کیا دیا ہے۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جس کو حفیظ جلندری نے ان لفظوں میں پیش کیا
یہ سن کے رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کے نہیں آیا۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک جبال سے کہا لا، جو کچھ تم مجھے کہتے ہو میں ایسا نہیں کروں گا، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ، مجھے امید ہے کہ اللہ انہی کی پشتوں سے وہ نکالے گا جو رب کی بندگی کریں گے۔ بل ارجو، میں یہ امید کرتا ہوں، ان یخرج اللہ من اصلابہم، کہ اللہ ان کی پشتوں سے وہ نکالے، وہ نسلیں آگے جاری کرے، من یعبد اللہ، جو رب کی بندگی کریں، وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، جو شرک نہ کرے، اللہ کو ایک مانے۔ اگر آج میں کہہ دوں میرے دو لفظوں پر سب کچھ ہو جائے گا، پہاڑی سلسلے مل جائیں گے، یہ ساری نسل تباہ و برباد ہو جائے گی، مگر آگے انہی سے توحید پرست تو پیدا نہیں ہوں گے، پھر تو یہی خاتمہ ہو جائے گا۔ تو میں چاہتا ہوں یہ زندہ رہیں، اگر یہ نہ سمجھے تو ان کی نسلیں ضرور سمجھ جائیں، وہی میری حدیث کی روایت کریں گے، وہی آگے دین پھیلائیں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی شیرینی ہے کہ اتنے تلخ حالات میں بھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج معلّہ اس انداز میں معطر رہا، پرنور رہا، اور اس میں بھی آپ نے اپنے اس رحمت کا یہ پہلو واضح فرمایا کہ ان کو عذاب نہیں دلوایا، اور پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سلسلہ برقرار رہنے دیا، اور بالآخر انہی سے وہ لوگ نکلے جو خود بھی علمبردار بنے توحید و رسالت کے، اور کائنات کے کونے کونے میں انہوں نے جا کے اسی دین کے جھنڈے لہرائے۔ یہاں تک کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، ایک شخص نے آ کے سوال کیا، تو آپ کی دربار میں نہ لا ہے، اعلی حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ جب کسی کے پاس کوئی بندہ آئے تو وہ اس کو دینا نہ چاہے، کچھ پاس نہ ہو یا ہونے کے باوجود نہ دینا چاہے، تو جواب دو طرح کا ہوتا، ایک جواب کیا ہے، واضح کہہ دے لا کہ میں کچھ نہیں دوں گا، دوسرا ہے کہ وہ گفتگو معلق کرے، اگر کل آؤ گے تو دے دوں گا، اگر پرسوں آؤ گے تو دے دوں گا، اگر میری صحت ٹھیک ہوگی تو دے دوں گا، اگر میرا فلاں سودا ہو گیا تو دے دوں گا، اگر حالات ٹھیک ہوئے تو دے دوں گا۔ یہ اگر کے ساتھ دوسری گفتگو کی جاتی ہے، ایک لا کے ساتھ کہ امید ختم کر دی جائے، دوسری اگر کے ساتھ کہ جس میں بات کو ملتوی کیا جاتا ہے، مؤخر کیا جاتا ہے، اور کچھ شرائط کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو میں ویسے کر دوں گا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں ہم جس دربار کے منگتے ہیں وہ کیسا دربار ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، نہ لا فرماتے ہیں اور نہ ہی اگر فرماتے ہیں، یعنی اگر مگر کا وہاں معاملہ ہی نہیں ہے۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو آتا اس کی جھولی کو معمور فرما دیتے ہیں۔ اب ایک منگتا حاصل ہوا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کی اس کو، اور یہ دینے کا انداز ہے، آپ سب کے مزاج کو سمجھتے ہیں اور سب کے حق میں جو بہتر ہے وہ دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اگر کسی کو زیادہ دینے سے بدہضمی کا خطرہ ہو تو اس کو تھوڑا دیتے ہیں، یہ اس کے حق میں بہتر ہے آخرت کے لحاظ کہ اگر کسی کو مال ملتا ہے اور مال کا اثر مزاج پہ پڑ جائے گا تو اس کے لیے یہ ہے کہ دنیا اگرچہ کچھ تنگی میں گزار لے، آخرت میں تو تنگ نہ ہو، تو اس کے حق میں اسے تھوڑا دینا بہتر ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حکمت دلوں کی جاننے والے ہیں، ہر کام میں بہتری ہے۔ اب اس شخص کو اس کے حق میں پتہ نہیں کس کس انداز کی بہتریاں محبوب علیہ السلام نے سوچی ہوئی تھی، سرکار نے اس کو نوازا دیا، اور عجیب انداز تھا۔ دے کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا، حالانکہ کبھی پوچھا نہیں تھا، ہل احسنت الیک، کیا میں نے تجھ پہ احسان کیا؟ تو وہ ایک دیہاتی تھا، بدو تھا، زیادہ جانتا نہیں تھا،
تو اس نے کہا لا، آپ نے مجھ پہ کوئی احسان نہیں کیا۔ جس طرح منگتے تھوڑے کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب اس نے یہ کہا تو صحابہ سن رہے تھے، قاموا الیہ، اٹھ کھڑے ہوئے، سب نے آستینیں چڑھائیں، لیضربوہ ہو کہ اس کو پھینٹی لگائیں۔ کون ہوتا کہ سرکار تو کسی کی جھولی خالی رکھے، وہ بھی نہیں کہتا کہ مجھ پہ احسان نہیں ہوا، وہ اس کی بھی بھر جاتی ہے، اس میں بھی کرم ہوتا ہے۔ جس طرح ابھی بخاری شریف کی حدیث میں نے پیش کی، حضرت سعد بن ابی وقاص نے جس کے بارے میں سوال کیا تھا اور اس کو دیا بھی ہے، اور پھر یہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ملا، مجھ پہ احسان نہیں ہوا۔ ابھی اٹھے ہی تھے صحابہ کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، ان کفو، صحابہ تھوڑا سا ٹھہر جاؤ۔ اب صحابہ کی جو ڈیوٹی تھی وہ صحیح اٹھے، کہ کوئی بے ادبی کرے اور بچ کے چلا جائے وہ کیسے سکتا ہے؟ اور محبوب علیہ السلام کا اپنا حق ہے، چاہے تو کسی کو بخش دے اور چاہے تو سزا دے دے، چاہے تو ابن خطل کو کعبے کے پردوں سے نکال کے بھی مقام ابراہیم کے پاس کھڑا کر کے تلوار سے سر اتروا دے، اور چاہے تو کسی کو گر رہا ہو جہنم میں تو پکڑ کے کمر سے پیچھے ہٹا کے لے آئے۔ تو محبوب علیہ السلام نے صحابہ سے یہ کہا آپ ٹھہر جاؤ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اس شخص کو صحابہ سے چھڑا لیا اور گھر تشریف لے گئے، علیحدہ کر کے آپ نے اس سے یہ کہا کہ مزید اسے کچھ دیا۔ مزید دینے کے بعد پوچھا هل احسنت الیک، کیا میں نے احسان کیا؟ فقال نعم، اس نے کہا ہاں۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اسے دعا بھی دی، خود بھیک بھی دے اور کہے منگتے کا بھلا ہو، دعا دے کے جزاک اللہ کہہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منگتے کو دعا دی۔ وہ منگتا بھی دعائیں دے رہا تھا کہ آپ کو رب ذوالجلال بہترین جزا عطا فرمائے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب تو میرے سامنے تو ہاں کہہ رہا ہے، مگر میرے غلام تیرے بارے میں بڑے گرم ہیں، تو نے ان کے سامنے جب میں نے کہا احسان کیا تو نے کہا نہیں کیا۔ تو اب محبوب علیہ السلام چونکہ اس کو اپنی رحمت کی آغوش میں لینا چاہتے ہیں اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ میرے غلاموں کا غصہ بھی ختم ہو جائے، اور اپنا حق ہے، چاہے تو کوئی جہنم میں گر رہا ہو پکڑ کے واپس لے آ، اس کو باہر لے آ۔ اب مجمع عام صحابہ منتظر ہے کبھی سرکار اجازت دیں تو ہم اس کا سر اتاریں۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا سنو صحابہ یہ کیا بول رہا ہے؟ پوچھا هل احسنت الیک، کیا میں نے تجھ پہ احسان کیا؟ تو اس نے کہا نعم، ہاں آپ نے مجھ پہ احسان کیا۔ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا اور اس نے یہ جواب دیا تو صحابہ کے چہرے مسکرا اٹھے اور کہا کہ اچھا آدمی ہے، اس کو سرکار کی عطا کا پتہ چل گیا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ فرمایا میرے صحابہ تم امتی ہو، میں نبی ہوں، تمہارا معاملہ اور ہے، میرا معاملہ اور ہے۔ اس شخص کی اور میری مثال سمجھو، تم بھی وفا کے پیکر ہو، تمہارا یوں غصے میں آنا یہ تمہارا حق تھا، مگر اس کو بچا لینا یہ میری رحمت ہے۔ فرمایا اس کا اور میرا معاملہ یوں ہے۔ اب مزاج معلّہ کیسا ہے؟ فرمایا جیسے کوئی اونٹنی والا ہو اور اونٹنی اس سے بھاگ جائے اور اونٹنی باغی ہو جائے، سرکش ہو جائے اور دوڑ لگانا شروع کر دے۔ آپ جانتے ہیں جب جانور یوں باغی ہو جاتے ہیں تو پھر جدھر چاہے بھاگتے ہیں، گھوڑی کسی کی بھاگ جائے، اونٹ بھاگ جائے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اونٹنی کسی کی بھاگ گئی تو مالک پکڑنے نکلا، وہ دوڑ لگا رہے تھے۔ تو مالک کے دوستوں کو پتا چلا کہ ہمارے دوست کی اونٹنی بھاگ رہی ہے تو ہم ساتھ ہو کے پکڑیں، تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، رش ہو گیا، ہر طرف سے آوازیں آنے لگی پکڑو پکڑو پکڑو۔ تو فرمایا جوں جوں آوازیں بڑھتی گئی اونٹنی دوڑ تیز کرتی گئی، وہ مرعوب ہو گئی، یہاں تک کہ اسے کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ میں کدھر بھاگ رہی ہوں۔ اب خطرہ یہ تھا کہ کہیں کسی پہاڑ سے ٹکرا جائے گی، کہیں کسی کنویں میں گر جائے گی۔
چونکہ اب دیکھے بغیر وہ دوڑ لگا رہی ہے، جدھر جاتی آگے لوگ کھڑے ہیں اور سارے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو پکڑنا چاہتے ہیں وہ مالک کے وفادار ہیں، مالک کے دشمن نہیں، انہیں ہے کہ ہمارے دوست کا نقصان نہ ہو جائے۔ اور بالآخر مالک کو خیال آ گیا کہ یہ پکڑنے والے تو میرا اچھا کرنا چاہتے ہیں، مگر اونٹنی اب زیادہ ڈر گئی ہے، ہو سکتا ہے پہاڑی سے ٹکرا جائے یا کنویں میں چھلانگ لگا جائے۔ اس نے کہا سارے تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں اپنی اونٹنی خود ہی پکڑ لیتا ہوں۔ سب کو سائڈ پہ کر کے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس نے کیا کیا، زمین سے چند تنکے گھاس کے اٹھا اور یوں فضا میں لہرا اور اپنی اونٹنی کو آواز دی۔ اونٹنی نے جب مالک کے رحمت والے اس انداز کو دیکھا تو سر نیچے کر کے دوڑتی آ گئی اور اس کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس نے پکڑ لیا، فرمایا یہی معاملہ تھا اس انسان کا، یہ اونٹنی کی طرح بن گیا تھا، یہ دوڑ لگا رہا تھا، تم بھی وفا کے پیکر تھے، لیکن اگر اس وقت یہ میرے احسان کا اقرار کیے بغیر رہتا اور تم اس کو مار دیتے تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، مگر میری رحمت کو یہ منظور نہیں تھا، میں اس کو میری رحمت نے گھیرے میں لے لیا اور دیکھو تمہارے سامنے خود اقرار کرنے لگا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی یہ چاشنی، اس انداز کی خوبصورت مثالیں کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے اس چیز کو واضح فرما دیا، اور یہ اپنا حق مبارک ہے، ان کی مرضی ہے، چاہے تو کسی کو جب وہ گستاخی کرے تو فرمائیں میں یکفینی عدوی، کون ہے جو میرے دشمن کا سر اتارے گا؟ فقالت زبیرانہ، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ میں اتاروں گا، تو محبوب فرماتے ہیں دیر پھر کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے سر اتارا۔ یہ مزاج مقدس کی دونوں جہتیں شریعت کے مطابق ہیں اور دونوں کے اندر چاشنی موجود ہے، اس واسطے کہ جس کو پکڑ کے پھر لے آئے ہیں اس کے لحاظ سے بھی ماحول میں رحمت پھیلی ہے، اور جو اس لائق ہے کہ وہ لوٹنے والا نہیں، پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنا حق استعمال کرتے ہیں، یا جس کے بارے میں مستقبل کو دیکھ رہے ہیں، اس کے باطن کو دیکھ رہے ہیں، جو فیصلہ فرماتے ہیں اس کو معاذ اللہ زحمت نہیں کہا جائے گا، اس کو بھی رحمت کہا جائے گا، اور وہ بھی مزاج مقدس کی چاشنی ہے۔ اسی بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف احوال میں ان امور کو واضح کیا، اور اس کی وضاحت ہمارے سامنے ہر انداز میں موجود ہے، یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام عوامی ریلیشن کے لحاظ خود حضرت انس نے زندگی بھر خدمت کی ہے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، مجھے جھڑکی بھی نہیں دی، اور میں نے کوئی کام کیا تو مجھے ناراض نہیں ہوئے کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اور عام لوگوں کے ملنے کے لحاظ سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما رأیت رجلا قط اخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے محبوب علیہ السلام کو اپنا دکھڑا سنانے کے لیے سرکار کا ہاتھ پکڑا ہو اور بات کرنی چاہی ہو، یا سلام لیا ہو، یا سائڈ پہ کیا ہو کہ آپ علیحدہ ہو کہ میری بات سن لیں، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ہاتھ چھڑا لیا ہو اور سرکار تشریف لے گئے ہو، فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوا، حتی یکون الرجل، یہاں تک اس بندے نے خود ہاتھ چھوڑا ہے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ کوئی رستے پہ چلتا چلتا مل گیا، یہ عرشوں کے مہمان ہیں اور وہ عام انسان ہے، لیکن پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کے اندر چاشنی ایسی ہے کہ اس انداز میں بھی آپ نے ان لوگوں کی گفتگو کو سنا، ان کے دکھڑے سنے، ان کا علاج کیا، اور عام نارمل سطح پر ان کی باتوں کو سن کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا حوصلہ بلند فرمایا۔ اور یہ دونوں پہلو جو ہیں معافی کا اور عدم معافی کا، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا انالیسس کرتے ہوئے
بڑا خوبصورت محاکمہ اور تجزیہ فرمایا ہے۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرین الا اختار ایسرہما ما لم یکن اسما، کہ جب بھی دو کاموں میں نبی علیہ السلام کو اختیار دیا گیا ہے کہ مرضی ہے تو یہ کر لو، مرضی ہے تو یہ کر لو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے جو آسان تھا اسے منتخب فرمایا، ان میں سے جو آسان تھا۔ خود اپنے لحاظ سے اپنا نصاب جدا ہے، امت کا جو نصاب ہے وہ جدا ہے بعض معاملات کے لحاظ سے، خود سخت راستے بھی چل نکلے ہیں، مگر امت کے لیے سنت کے لحاظ سے کہ امت کو جو طریقہ ملے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو پہلو پیش کیے گئے، تو سرکار نے سخت کو اختیار نہیں کیا، آسان کو اختیار کیا۔ مثال کے طور پر نماز عشاء کا وقت ہے، آپ کے سامنے یہ بھی تھا کہ یہ رات 2 بجے ادا کی جائے، اور یہ بھی تھا کہ مغرب کے بعد ادا کر لی جائے، جب مغرب کا وقت ختم ہو جائے، عشاء کا ٹائم شروع ہو جائے تو ٹائم شروع ہونے کے بعد فوراً اس کو پڑھ لیا جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عشاء کا جو وقت دیا ہے وہ کون سا ہے؟ مغرب کے فوراً بعد جب عشاء کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس وقت جماعت کرا دی ہے اور ہم اسی وقت پڑھتے ہیں، لیکن فرمایا کیا ہے؟ لولا ان اشق علی امتی لاخرت صلاۃ العشاء الی آخر اللیل، اگر مجھے امت پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں نماز عشاء کو آخر لیل تک مؤخر کر دیتا، مگر مجھے خطرہ ہے کیا؟ مشقت کا، کہ رات عشاء 2 بجے پڑھیں گے تو دن کو دکانیں کب کھولیں گے، کاروبار کیسے کریں گے، دفتروں میں کیسے جائیں؟ پیار یہ تھا، پسند یہ تھا کہ یہ وہ وقت زیادہ رحمت والا، اس وقت سجدہ کریں، مگر فرمایا جو نفل پڑھنا چاہے شوق ہے تو پڑھ لے، مگر فرض کے لحاظ سے اگر سب پر لازم کروں گا تو جو سوئے رہیں گے تو ترک فرض کا عذاب ہوگا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مرضی آپ کی ہے، چاہے تو مؤخر کرے چاہے تو جلدی کر دے، رب نے آپ پہ چھوڑ دیا۔ حج کا حکم آیا تھا تو حضرت اقرا بن حابس نے پوچھا محبوب ہر سال فرض ہے یا 1 سال؟ تو فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہوں گا تو ہر سال ہی فرض ہو جائے گا، بلا مستطعتم تو کرنا مشکل ہوگا۔ تو پتہ چلا رب نے تو مرضی پہ چھوڑ دیا، محبوب چاہو تو ہر سال فرض کر لو، چاہو تو 1 سال فرض کر لو۔ اب 2 کام ہیں، ان میں سے محبوب نے جو آسان تھا وہ پسند کر لیا کہ زندگی میں 1 سال فرض ہے، 1 بار فرض ہے، جو بار بار کرے گا اس کے گناہ تو جھٹ جائیں گے مگر فرض اس پہ نہیں ہے کہ نہ آ سکے تو اس کو عذاب ہو۔ اس واسطے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ محبوب علیہ السلام کو جب بھی اختیار دیا گیا 2 کاموں میں، ان میں سے جو آسان ہے سرکار نے وہ منتخب کیا، تاکہ امت پھر اپنے مشورے نہ دے کہ ابھی مزید آسان ہونا چاہیے، تاکہ کوئی کہے کہ دین سخت بڑا ہے، جو ہے اتنا ہونا ضروری تھا، ورنہ انسان ہی نہیں رہ سکتا۔ اس کی بہتری کے لیے سرکار تو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج معلّہ کیا ہے؟ اس کی چاشنی ہے، اپنے لحاظ سے تو رات کو ساری رات بھی قیام کرتے ہیں، لیکن امت کے لحاظ سے جو دین منتخب کیا کہ عشاء کا ٹائم کیا ہے، مغرب کے بعد میں عشاء کا وقت رکھ دیا، جو لیٹ کرنا چاہے وہ لیٹ پڑھ لے، لیکن جائز ہے کہ وہ پہلے پڑھ لے، ان کے لیے لازم نہیں کہ جا کے 2 بجے پڑھے، آخر شب میں پڑھے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں عصر کو منتخب کیا، مگر اس کا ایک آگے آخری کنارہ بھی ہے۔ آج ہمارے ہاں کچھ مفتی فتویٰ دیتے وقت وہ کہتے ہیں کہ سرکار کا فرمان ہے بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، یہ سرکار کا فرمان ہے، خوشخبری سناؤ، خوشخبری سناؤ لوگوں کو اور انہیں متنفر نہ کرو، انہیں آسانی دو، انہیں مشکل میں نہ ڈالو۔ تو کچھ لوگ اسی کو سامنے رکھ کے معاذ اللہ فتوے کا وہ دروازہ کھول دیتے ہیں جس سے معاذ اللہ دین کی شریعت کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔ تو آخر اس کی بھی ایک حد ہے، ہر عقل مند انسان
تم میں سے اس کی حد سمجھتا ہے؟ اگر یہ مطلقاً ہے کہ یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو مشکل نہ کرو، تو پھر جب کوئی پوچھے گا کہ اب مصروفیات بڑی ہیں، دکان کھولنی ہوتی عصر کا وقت ہو جاتا ہے، گاہک ہٹائیں پھر بھی مسئلہ ہے، مہنگائی بہت ہے، دکان بند کریں پھر بھی مسئلہ ہے، تو کیا فرماتا علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ ہم نماز چھوڑ لیا کریں معاذ اللہ؟ تو کوئی مفتی کہے کہ سرکار نے حکم دیا ہوا کہ آسانی پیدا کرو، تو میں مشکل پیدا نہیں کرتا، میں آسانی پیدا کرتا ہوں، کوئی نہیں تم اثر نہ پڑا کرو۔ اب تم میں سے ہر شخص یہ کہے گا کہ اس نے دین کی ترجمانی نہیں کی، اس نے دنیا کی ترجمانی کی، اس نے خواہش کی ترجمانی کی۔ تو پتہ چلا اس کا بھی ایک قاعدہ ہے، اس کا بھی ایک اس کی حد ہے کہ جتنی آسانی کی دین اجازت دیتا ہے وہ پیش کرو۔ یہ نہیں ہے کہ دین ناراض ہو جائے، دنیا راضی ہو جائے تو وہ آسانی دیتے رہو۔ تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ما لم یکن اسما، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دو کاموں میں اختیار دیا گیا، ایک جانب مشکل ہے دوسری آسان ہے، فرمایا اس وقت تک آسان جانب کو اختیار کیا جب تک کہ گناہ نہ ہو، اور آگے گناہ کا ایریا آیا ہے تو پھر آسان کو منتخب نہیں کیا، پھر مشکل کو منتخب کیا۔ آگے اگر گناہ آ رہا ہے کہ آسانی کی بات کریں تو لوگ گناہگار ہوتے ہیں، آسانی کی بات کریں تو لوگوں کو گناہ ہوتا ہے، پھر لوگ بگڑ جائیں گے، پھر مزاج بگڑ جائے گا، پھر پھسل کے حرام میں جا گریں گے، اس چھوٹی سی اجازت سے آگے حرام کا دروازہ کھل جائے گا۔ تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا قیامت تک کے مفتیوں یہ یاد رکھو، میں نبی علیہ السلام کی پوری سیرت کا خلاصہ تمہیں بیان کر رہی ہوں کہ جب دو کاموں میں سے ایک مشکل ہے دوسرا آسان ہے، سرکار نے آسان کو ترجیح دی ہے، لیکن کب تک؟ ما لم یکن اسمن، جب تک کہ وہ آسان گناہ نہ بن جائے۔ اگر اس میں گناہ کا پہلو ہے تو پھر مشکل اس کو اختیار کرنا سنت رسول علیہ السلام، پھر دوسرے پہلو کو سامنے رکھا جائے اور اس کی طرف توجہ کی جائے۔ اسی حدیث شریف میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کی شیرینی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، ہمارے نبی علیہ السلام نے کبھی اپنی ذات کا بدلہ لیا ہی نہیں، کبھی بھی اپنی ذات کے لحاظ سے بدلہ لیا ہی نہیں، الا ان تنتہک حرمت اللہ عز وجل، فرمایا جب رب کی حرمت معاذ اللہ پامال کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر بدلہ لیا، پھر بدلہ لیا۔ جب رب کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر بدلہ لیا، اپنی ذات کے لحاظ سے بدلہ نہیں لیا۔ تو اس میں بھی اسی مقام پر شرح شفا قاضی ایاز میں خود شفا کے اندر بھی یہ ذکر ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ابن قتل کو کعبے کے پردوں سے نکال کے قتل کروایا ہے تو یہ اس لیے اپنے معاملے کو سامنے نہیں رکھا، رب کے معاملے کو سامنے رکھا ہے کہ میری توہین ہوتی رہے یہاں پر اس معاملے پر کہ جب اللہ کی حرمت پامال ہوگی، اس انداز میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس چیز کو مقدم کیا، اس چیز کو سامنے رکھا کہ خالق کائنات جل جلالہ کی حرمت پامال نہیں ہونی چاہیے۔ اس جہت کو جب طبیعت میں سامنے رکھا کہ میری عزت میرے رب کی عزت ہے، میرا ادب میرے رب کا ادب ہے، میری ناموس پر پہرا میرے رب کی حرمت پر پہرا ہے، تو پھر وہ مزاج معلّہ میں فیصلہ آیا جو کعبے کے اندر ابن قتل کے لیے کیا گیا۔ اور جب جہت دوسری پیش نظر رکھی ہے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی لوگوں کو بخش بھی دیا ہے، معاف بھی کر دیا ہے، اور یہ واضح کیا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش نفس بھی بڑی مقدس ہے، عام لوگوں جیسی نہیں ہے۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حق معاف بھی کرتے ہیں، لیکن جب معاملہ اس انداز کا سامنے آ جائے کہ وہاں حرمت الہی پامال ہونے کا خطرہ ہو تو پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تلوار چلانے کا حکم بھی دے دیتے ہیں۔ اس سلسلہ میں مزاج رسول علیہ السلام کے لحاظ سے تفصیل کے ساتھ وہ مرحلہ پیش آیا کہ جب فتح مکہ کا دن تھا،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے دشمن اکٹھے ہو گئے جنہوں نے تنگ بڑا کیا تھا، کانٹے بچھائے تھے، اوپر بدن کے کوڑے ڈالے تھے، کوڑا کرکٹ پھینکا تھا، بڑی اذیتیں دی تھیں مکی زندگی میں، اور پھر جنگیں بھی لڑی تھیں، صحابہ کو شہید بھی کیا تھا، محبوب علیہ السلام زخمی بھی ہوئے تھے۔ اب وہ سارے دشمن فتح مکہ کے دن اکٹھے ہو کے آ گئے تو محبوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا ما ظنکم بی، آج تمہیں میرے بارے میں کیا گمان ہے؟ میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ تم بتاؤ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میرا تمہارے بارے میں فیصلہ کیا ہوگا؟ جب ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ما ظنکم بی، تو سب منکر دشمن کہنے لگے قالو ابن عم کریم، تم تو ہمارے چچا کے بیٹے ہو۔ ایک معنی یہ بنے گا وہ چچا بڑے کرم والے تھے، اور اگر کریمن پڑھے لیکن کریمن سے جو ابن ام کریم، چچا بڑے کرم والے تھے، جب چچا کرم والے تھے تو چچا کے لخت جگر بھی بڑا کرم والا ہوگا۔ فَإِن تعفو فذاک الظن، اگر معاف کر دو تو گمان ہمارا یہی ہے، گمان یہی ہے کہ آپ معاف کر دو گے ہمیں۔ وَإِن تنتقم، اور اگر تم انتقام لو، بدلہ لو، فقد اسأنا، تو پھر یہ ظلم نہیں ہوگا، ہم اس کے حقدار ہیں کہ ہمارے سر اتارے جائیں، کیونکہ فقد اسأنا، ہم نے ظلم کیا ہوا ہے، ہم نے برائی کی ہوئی ہے۔ اگر انتقام لیتے ہو آج تو عیب نہیں، ہم جیسوں سے انتقام لے لینا چاہیے، لیکن ہمیں تمہارے بارے میں ہمارا گمان یہی ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے، مگر تم حق بجانب ہو، تم انتقام بھی لے سکتے ہو۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بل اقول کما قال یوسف لاخوته، میں ویسے ہی کہتا ہوں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اب سیرت کا یہ مقام، مزاج رسول علیہ السلام کی یہ چاشنی، اس کے بعض فیصلے ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ایک دوسرا معاملہ بھی ہے۔ وہ بنو قریظہ کا دن تھا جب مدینہ شریف میں بنو قریظہ نے غداری کی تھی، تو محبوب علیہ السلام نے فوج بھیج کے ان کا محاصرہ کر لیا۔ اب فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت سعد بن معاذ کو فیصل بنایا گیا کہ وہ ان کی برادری کی تھے اور کلمہ پڑا ہوا تھا، انہیں کہا کہ جو وہ فیصلہ کرے تمہیں منظور ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے، چونکہ اب سارے زیر حراست آ چکے تھے بنو قریظہ کے لوگ۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان میں سے جو ابھی بچے ہیں ان کو تو غلام بنایا جائے، اور جو بالغ ہیں، جو داڑیاں منڈاتے ہیں، یہ باقاعدہ الفاظ ہیں، پتہ چلتا اس وقت بھی یہ فتنہ تھا، جو داڑیاں منڈانے والے ہیں یعنی اس عمر کے ہیں کہ بالغ ہیں، ان کے سر قلم کر دیے جائیں۔ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا، یعنی سر قلم کس جرم پر؟ جو انہوں نے نبی علیہ السلام سے غداری کی، یہود تھے بنی قریظہ کے، اور مکہ کے مشرکوں کے ساتھ ساز باز کر لی تھی اور عہد توڑ دیے تھے۔ اب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بالغ عمر کے ہیں، بالغ عمر کے لوگ، حضرت سعد کا تمہارے ساتھ کا تمہارے بارے میں فیصلہ ہے کہ بالغ عمر کے جو لوگ ہیں ان کو قتل کیا جائے، اور جو نابالغ ہیں ان کو قیدی بنایا جائے، غلام بنا لیا جائے۔ یہ فیصلہ نافذ ہوا، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ساری حدیث کی کتابوں میں ہے۔ فقد ضرب رقاب بنی قریظہ صبرا فی یوم واحد وهم نحو 700،
लाइन में खड़ा करके बनी कुरैज़ा के लोगों को सर उनके उतारे गए। तादाद कितनी थी? 700। एक दिन में 700 इंसान रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर उनको कत्ल किया गया। यह भी मजाज रसूल अलैहि सलाम की चाशनी है। यह भी सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है। और यह भी सरकार का फैसला है कि जिसके बारे में अगर दिल में कोई ख्याल भी लाएगा कि अच्छा नहीं हुआ तो काफिर हो जाएगा। कुरान कहता वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुल खियरतु मिन अमरिहिम। 22वां पारा है। किसी मोमिन मर्द या किसी मोमिन औरत के लिए जायज नहीं है कि जब अल्लाह के रसूल या अल्लाह ताला या अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम कोई फैसला कर दे तो उनके दिलों में खटके कि ऐसा क्यों हुआ। पर मोमिन की यह शान नहीं, मोमिन मर्द हो या औरत, उनके दिलों में ऐसा ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अब मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये आपका आर्डर उन लोगों ने खुद तस्लीम किया। साद बिन मुआज का फैसला हमें मंजूर है। साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया जो बालिग जो है बुलूगत से लेकर इतने बड़े जितने भी हैं वो सारे कत्ल किया जाए, छोटों को कैदी बनाया जाए। फैसला नाफिज हुआ। इस मकाम पर बाकायदा मुहद्दिसीन ने एक सवाल इस्तिफसार हिकमत कि सबब क्या है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अफ़्व करम वाले, इतनी मेहरबानियों वाले, इतनी शफकतों वाले, इतने नरम मजाज वाले और सारे जहानों की रहमत, और एक दिन में 700 बनी कुरैज़ा के अफराद को खड़े करके उनके सर उतरवाए अपनी आंखों के सामने। तो ये तत्बीक क्या है, मामला क्या है। इस सिलसिला में सब ने यही जवाब दिया। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्रे करम है। और बिलखुसूस ये जवाब मैं इस वक्त जो पेश कर रहा हूं तो नदरतन नईम की पहली जिल्द है, नदरतन नईम। और ये किसी एक इंसान की लिखी हुई किताब नहीं। इस वक्त इसके लिए एक पूरी कमेटी तैयार की गई। पूरी कमेटी किसमें? सऊदी हुकूमत के जेर इंतजाम, जिसमें 31 दानिश्वर थे, डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटियों के उस्ताद थे। उन्होंने मिलकर इसको मुरतब किया। इस जवाब को उन्होंने भी लिखा जो शुरू बुखारी में है, जो शुरू मुस्लिम में है, जो आइम्मा मुज्तहिदीन ने लिखा है। जवाब का खुलासा यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक मुआफ करते हैं मगर अपना करते हैं, किसी का नहीं करते। सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं तो अपना हक मुआफ कर देते हैं, चाहते हैं तो अपना हक नाफिज करते हैं। चाहा तो अब्दुल्ला बिन अबी सरहा को माफ कर दिया, हालांकि अब्दुल्ला बिन अबी सरहा ने तौहीन की हुई थी, मुर्तद हो चुके थे और उनको पेश किया गया मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सामने। एक मर्तबा सरकार ने देखा, चेहरा फेरा, फिर देखा, फिर चेहरा फेरा, फिर देखा, फिर चेहरा फेरा और चौथी बार कबूल कर लिया। लेकिन गुस्सा इतना था, फरमाया अलैसा फीकुम रजुलुर रशीद, ऐ सहाबा क्या तुम में से कोई हिदायत याफ्ता नहीं है? जब तुमने देखा कि मैंने चेहरा फेरा है तुम में से कोई तो उठ के इसका सर उतार देता। हालांकि अब मुआफ कर चुके हैं लेकिन फिर भी फरमाया तुम्हारा हक और बनता था, या तो मैं इसको साइड पे कर लेता जैसे उस मंगते को साइड पे कर लिया था, वहां छुड़ा के घर ले गए। लेकिन यहां तो वो कहता मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं, सरकार चेहरा फेरते हैं। वो फिर कहता मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं, सरकार चेहरा फेरते हैं। 3 बार चेहरा फेरा है। महबूब फरमाते थे ऑन द रिकॉर्ड होने से पहले, मेरे बोलने से पहले तुम्हें चाहिए था कि इसका सर उतार देते। जो तौबा करने आया, जो माफी मांगने आया, तो किसी ने कहा महबूब आप आंख से इशारा करते तो देर ना लगती। तो फरमाया अल्लाह के नबी की आंखें खयानत नहीं करती। मैं वो नहीं कि आंख से इशारा करके करवाता, तुम्हें इश्क की बुनियाद पे करना चाहिए था। मैंने बोल के करवाना होता तो मैं फिर आंख से क्यों कहता, मैं जुबान से कहता।
ایسے معاملے زبان اور آنکھ کے اشارے پر نہیں، دل کے فیصلوں پہ چلتے ہیں۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا تو اپنا حق تھا نا، اپنا حق تھا، معاف کر دیا، چاہا تو اپنا حق تھا جہاں وہاں سزا بھی دے دی، مگر یہاں سب نے لکھا یہ بنی قریظہ والا حق جو تھا یہ اپنا نہیں تھا، یہ اللہ کا حق تھا۔ بنی قریظہ نے حقوق اللہ سے غداری کی تھی، بنی قریظہ کے یہود کو جو سزا ملی تو اس واسطے کہ وہاں حق سرکار کا اپنا نہیں تھا، حق اللہ تعالی کا تھا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حق تو چاہیں تو معاف کر دیتے ہیں، مگر حقوق اللہ کو معاف نہیں کرتے۔ انما فعل ذلک فی حقوق اللہ، جو کیا تو حقوق اللہ میں کیا۔ تو یہاں یہ پتہ چلا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے کہ کوئی کسی دوسرے کا حق معاف نہ کرے، اپنے حق کی بات علیحدہ ہے، کسی کے حق کی بات علیحدہ ہے۔ آج میں اپنا حق تو معاف کر سکتا ہوں، مگر میں اپنے نبی علیہ السلام کا حق کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ آپ اپنا حق تو معاف کر سکتے، اپنے بھائی کا حق کیسے معاف کر سکتے؟ اس بنیاد پر ناموس رسالت پہ جب توہین ہو تو یہ حق ہے ہمارے نبی علیہ السلام کا۔ سرکار اپنا معاف کرتے ہیں، اللہ کا معاف نہیں کرتے، اور یہ محبوب علیہ السلام کا حق ہے، جو کسی مفتی کا حق نہیں، کسی حکمران کا حق نہیں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا تو معاف کیا، چاہا تو سزا دی۔ اس واسطے آج جو فتویٰ دینے بیٹھا ہے، جو فیصلہ کرنے بیٹھا ہے، جو جج ہے، اس کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس کے حق کی وضاحت کر رہا ہے، کس کے حق کے بارے میں معاملہ پیش کر رہا ہے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے ہمہ جہت رحمت بنایا ہے، اور یہ مزاج کی شیرینی ہے۔ اور جب 700 کے سر اتر رہے تھے اس وقت بھی میرے محبوب کا مزاج میٹھا تھا، اس وقت بھی مزاج کڑوا نہیں تھا، اس وقت بھی وہ رحمت عالم تھے، اس وقت بھی سارے جہانوں کی رحمت تھے، اور یہ جو کروایا تھا یہ رحمت ہی تھی۔ اگر وہ زندہ رہتے تو کائنات کے لیے وہ زحمت بنتے۔ اس واسطے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی میلا خیال بھی نہ رکھے، انہیں رب ذوالجلال نے ہر لمحہ میٹھا مزاج عطا فرمایا ہے۔